نے بھی سیگمنٹ کیا بریک سے پہلے معذوری کو طاقت بنائیں، تو ایک مثال ہم نے اور بھی دکھائی۔ پہلے ہمایوں ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جن کی طاقت تھی کہ انہوں نے اپنی اس خامی کو طاقت بنا کے اپنے آپ کو پروف کیا، اور ابھی ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں قاری عظیم سرور صاحب جو کہ نعت خواں ہیں، بڑی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی کوئی عذر نہیں رکھا اور اپنی طاقت کو آگے لے کے بڑھے ہیں۔ بڑا اچھا لگتا ہے جب ایسی شخصیات سے ملاقات ہوتی ہے۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کہنے کا شکریہ جی۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں شیخ ہاشم یزمانی صاحب جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، اور عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی سعادت ان کو حاصل رہی ہے۔ 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر ان کو خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے، اور میری میزبانی بھی انہوں نے وہاں پہ کی ہے جب ہم وہاں پہ اکٹھے تھے۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ آج تو ہرے بھرے لگ رہے ہیں ایسے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال رکھے، ہرا بھرا رکھے۔ ٹھیک ہے سر، ذمہ داری کی جانب بڑھیں جی، تھوڑا اپنے آپ کو نارمل کریں، ہم واپس آئیں پروگرام کی طرف۔ فوت شدہ اگر کسی زندہ رشتہ دار کو اپنے پاس گپ شپ کے لیے بلائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوت شدہ اگر کسی زندہ کو بلاتا ہے اس کی 2 کیفیتیں ہوتی ہیں جی۔ ایک تو بسا اوقات اگر فوت شدہ آئے اور زندہ کو ہاتھ سے پکڑے اور کسی نامعلوم جگہ پہ لے جائے، یہاں اس نے بلایا نہیں بلکہ پکڑا ہے اور ساتھ لے گیا، تو یہاں پر معاملہ جو زندہ شخص ہے اس کے بارے میں ذرا ٹھیک نہیں ہے۔ نامعلوم جگہ پہ لے گیا ہے اور میت لے کر گئی ہے، تو یہ اشارہ ہے کہ شاید اس کی جو اجل ہے وہ قریب آیا چاہتی ہے وہ زندہ شخص کی۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ آؤ، جیسا کہ پوچھا گیا، آؤ بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں، جی، تو گپ شپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فوت شدہ ہے وہ ریلیکس ماحول کے اندر ہوگا تو کسی کو گپ شپ کے لیے بلائے گا۔ یعنی ایک آدمی خود پریشان ہو تو کسی کو تو نہیں کہتا وہ مل کر گپ شپ لگائیں، وہ کس سے کیا بات کرے گا؟ تو گپ شپ والا ماحول اس کے پاس ہے، وہ ریلیکس ہے، تو یہ اشارہ ہے زندہ شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عزیز کو یا رشتہ دار کو ایک ایسے ماحول میں رکھا ہے جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی رہا ہے۔ اچھا، یعنی یہ فوت شدہ کے لیے الحمدللہ خوشخبری ہے زندہ لوگوں کے لیے کہ تمہارا یہ عزیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے مقام پر ہے اور اچھی جگہ پر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو زندہ شخص ہے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اگر صحت وغیرہ کا مسئلہ، چونکہ فوت شدہ بلا رہا ہے نا، تو یہاں پکڑ کے لے نہیں جا رہا، ایک اچھے ماحول میں لے کے جا رہا ہے یا دعوت دے رہا ہے، لیکن صحت کے معاملات کا کچھ ہو سکتا ہے، یعنی آنے والے دنوں میں کوئی بیماری، لیکن وہ بھی ایک اچھے نتیجے پہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا یزمان صاحب، سوری، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ کس طرح یہ اشارہ مل رہا ہے؟ وہ تو صرف گپ شپ کے لیے لے کے جا رہا ہے، تو صحت کا معاملہ اس میں کیسے؟ وہ ایسے کہ پکڑ کے لے جاتا تو وہ مکمل ہی وہ تو معاملہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کم از کم اس کو بلایا جا رہا ہے کسی ایسے مقام پر کہ جہاں پر آگے جہاں بیٹھ کے بات چیت کر جہاں سکے۔ انتہا ہے، اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مسائل ہوں گے۔ اچھا، اب اس کا جو مقام ہے قبر ہے نا، تو زندہ شخص اگر قبر میں جائے، یعنی جو فوت شدہ عزیز ہے اس کا مقام کیا ہے؟ اب قبر ہے، آخری آرام گاہ ہے، آرام گاہ اس کی۔ اچھا، یہاں پر میں یہ عرض کر دوں، جو عام طور پر ہم کہتے ہیں نا آخری آرام گاہ، یہ درست نہیں ہے جملہ۔ چلیں یہ بھی اب سیکھنے کو مل جائے قبرستان گا۔ کو یا قبر کو جو ہم کہتے ہیں نا آخری آرام گاہ، آخری آرام گاہ یہ ان لوگوں کے ہاں ہیں جن کے ہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آخری آرام گاہ تو تب ہونا کہ ہم نے قبر میں ڈال دیا، بس اب اس کے بعد نکلنا نہیں ہے، اور یہی اس کا جو ہے نا معاملہ ہے۔ نہیں، اکثر وہ لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر یا کہا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ جملہ درست نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ آخرت وہ یہی ہے نا کہ ایک دن قبر سے نکلنا ہے۔ آخری آرام گاہ تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی؟ جنت ہی ہوگی انشاءاللہ، جنت ہوگی انشاءاللہ اہل ایمان کی، اور جو برے ہیں ان کی جو ہے نا، تو اس لیے قبر کو آخری آرام گاہ نہیں کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، یعنی اس مقام پر قبر میں اگر کوئی دیکھتا ہے نا زندہ شخص اپنے آپ کو، یعنی فوت نہیں ہے، اگر میں اپنے آپ کو اپنے قبر میں دیکھوں لیکن میں فوت ہو چکا ہوں، اسی حالت میں خود کو دیکھوں، پھر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن میں زندہ بھی ہوں
اور خود قبر میں بھی ہوں تو یہ تھوڑا سا زندگی محدود ہونے کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک. یہ تھوڑے سے معاملات پریشانی والے ہیں، وہ صحت کے حوالے سے، وہ مال کے حوالے سے. تو اس لیے ایسے عزیز کو اپنے صحت کے معاملات اور جو مالی معاملات ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن فوت شدہ جو عزیز ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے ہاں سرخرو ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھے مقام پر اس کو رکھا. یعنی جو صاحب خواب ہیں ان کو اپنی صحت کے حوالے سے اور اپنے آپ کے حوالے سے، مالی حوالے سے کچھ نہ کچھ پریشانی آ سکتی ہے اور اس کے لیے انہیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے، عبادات کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا خواب میں اپنے عالم دوست یعنی عالم دین دوست کو دیکھا کہ وہ عربی لباس پہنے ہوئے حرم شریف میں درس قرآن دے رہا ہے اور لوگوں کو سمجھا رہا ہے. عالم دین ہے اور دوست ہے اور عربی لباس پہنا ہوا ہے اور حرم شریف کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو درس دے رہا ہے. جی. تو یہ عالم دین پہلے بھی یہاں اپنے ملک میں بھی یعنی عالم دین ہے، جمعہ پڑھاتے ہوں گے، درس دیتے ہوں گے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوں گے. تو جو پہلے سے ان کا سٹیٹس ہے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے کا، لوگوں کو سمجھانے کا، اس دائرہ کار میں وسعت آنے کی طرف اشارہ ہے. یعنی ان کے کام میں وسعت، دعوت میں وسعت، کام میں وسعت. پہلے یعنی اگر وہ ایک گاؤں کا امام ہیں، ایک شہر میں ہیں، ان کا دائرہ کار محدود ہے تھوڑا سا. اچھا. اس دائرہ کار میں وسعت یوں آئے گی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بڑی مسجد کے امام بن جائیں، یعنی جو اب موجود ہے اس سے کسی بڑی مسجد کے امام بن جائیں. اچھا. تو وہ جو دائرہ کار ہے نا یہ اس میں وسعت کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان صاحب کی جو لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہے، ان کی دینداری اس کی طرف اشارہ ہے. اور تیسرا عربی لباس پہنا ہوا ہے. اب حرم کے اندر بیٹھنا یا حرم کو دیکھنا وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو زیارت نصیب فرمائے بیت اللہ کی اور مسجد نبوی کی، اللہ تعالیٰ تمام ناظرین کو اور سب کو دکھائے. تو یہ تو ایک سفر سعادت ہے. لیکن عربی لباس کے اندر جب اپنے آپ کو وہاں پر دیکھا ہے نا، تو جیسا کہ آپ یہاں پر بیان بھی کرتے ہیں کہ 3 سال روضہ رسول یا ریاض الجنہ میں مجھے موقع ملا ہے، تو وہاں پر ہم عربی لباس ہی پہنتے تھے. یعنی اس لباس میں نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ عربی لباس اور پورا اوپر عربی جو ہے نا وہ پہن کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عالم دین ہے نا ان کو عملی طور پر، کیونکہ سعودی عرب کا یعنی حرم شریف ہے نا اس کا تعلق کس ملک سے ہے؟ سعودی عرب سے ہے. تو سعودی عرب کا ایک شعبہ ہے جالیات یا امر بالمعروف نہی عن المنکر. اس میں دور دراز علاقوں میں بدر کا مقام ہے، اسی طرح ریاض ہے، دمام ہے، مختلف شہروں میں ان کو مختلف زبانوں کے لیے دعات اور مبلغین کی اور معلمین کی ضرورت رہتی ہے. اچھا. اور اس کے لیے وہ باقاعدہ پاکستان سے بھی لوگوں کو لے جاتے ہیں، اردو بولنے والوں کو لے جاتے ہیں تاکہ وہ اس شہر میں جو اردو دان طبقہ ہے، یعنی لاکھوں لوگ ہمارے پاکستانی انڈیا کے اردو بولنے والے وہ سعودی عرب میں مقیم ہیں، کام کرتے ہیں اور بڑے بڑے شہروں میں ان کی بڑی بڑی ہزاروں کی تعداد جو ہے نا وہ ایک شہر کے اندر ہمارے پاکستانیوں کی اور انڈین کی جو اردو بولنے والے ہیں. تو ان کو مبلغین اور دعات کی ضرورت رہتی ہے. اور پھر ہمارے جو مبلغین وہاں پر جاتے ہیں وہ عربی لباس ہی استعمال کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ جو عالم دین ہے نا ان کا عملی طور پر کہیں کوئی ایسا ویزا مل جائے کہ وہاں سعودی عرب میں جا کر کسی شہر میں وہ جو اردو دان طبقہ ہے ان کو دعوت و تبلیغ کا کام، ان کی ذمہ داری ان کو سونپی جائے. اور تیسرا یہ جو دوست اپنے دوست کا خواب بیان کر رہا ہے تو ان دونوں کی دوستی بھی بڑی خوبصورت ہے. دونوں کا تعلق دیکھیں کہ ایک خواب کے اندر اگر میں کسی کو دیکھوں کہ اچھے مقام پر ہے اور پھر میں اس کو آگے بیان کروں اور پھر پوچھوں اور میرے اندر کوئی جلن بھی نہ ہو، حسد بھی نہ ہو اور میں کوئی اس سے قلق کے اندر مبتلا بھی نہ ہوں، تو گویا کہ میری جو دوستی ہے اس کے ساتھ وہ الحب للہ، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے. تو یہ دونوں دوستوں کی جو دوستی ہے وہ بھی اسلام کی خاطر ہے. اور ایسی ہی دوستی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این المتحابون فیہ و این المتزاورون فیہ. کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میری خاطر محبت کیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے کو ملا جلا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کیا کرتے تھے؟
آج میں انہیں ایسی جگہ پر سایہ دوں گا کہ میرے سائے کے علاوہ سایہ ہی کوئی نہیں ہے. آج میں انہیں اپنے سائے کے نیچے کھڑا کروں گا. اپنے عرش کا سایہ لسٹ میں کہیں پیچھے کھڑے ہوئے ہم بھی نظر آتے ہیں. اللہ کرے بالکل. ہماری جو آپس میں تعلق ہے پیغام ٹی وی کی پوری انتظامیہ سے لے کر نیچے تک ایک ایک رکن کا جو ہمارا تعلق ہے کوئی خونی رشتے تو نہیں ہیں. ہم اسی دین کے تعلق اور محبت کے اندر جڑے ہوئے ہیں. اور ہمارا تو یہاں پر ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں نا, اور ہمارے یہ جو لاکھوں کروڑوں ناظرین ہیں ان کا جو ہمارے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے دین کی خاطر ہے. تو یہ وہ تعلق ہے جو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ دلائے گا انشاءاللہ. تو یہ دونوں دوستوں کی جو محبت ہے وہ بالکل اللہ کی خاطر ہے. تو یہ دونوں دوستوں کے لیے بھی اور یہ خواب دیکھنے والے کے لیے بھی اچھا ہے, اور جن کے بارے میں دیکھا گیا ہے ان کے لیے بھی اچھا ہے. دین بھی اور دنیا بھی, دونوں کی بھلائی اور خیر اس کے اندر ماشاءاللہ. اچھا دیکھیں نا, تعلق کی خوبصورتی بھی یہاں نظر آتی ہے. کتنا خوبصورت تعلق ہے کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے خواب دیکھ رہا ہے, اور پھر جس بھائی کے لیے خواب دیکھا گیا ان کے لیے دونوں کے لیے اس میں خیر ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا ہے جی, پوچھتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنی کمر پر ایک بہت لمبا چوڑا چوہا دیکھا, مجھے اس سے شدید خوف محسوس ہو رہا ہے, تعبیر کیا ہوگی؟ یعنی خواب دیکھ لیا, اب وہ پریشان ہے. چوہا جو ہے یہ ان جانوروں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 فاسق چیزیں ہیں, جہاں بھی نظر آئیں ان کو ختم کر دو. ان میں چوہا بھی ہے. فرمایا چاہے وہ آپ کو حرم کے اندر نظر آئے وہاں بھی قتل کر دو, گھر میں نظر آئے وہاں بھی قتل کر دو. تو اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رات کو اس وقت رات کو دیا وغیرہ جلا کر, آج کل تو ہمارے ہاں یہ روشنی کا انتظام ہے, تب تو وہ آگ جلاتے تھے نا, دیا تھا, موم بتی تھی, آپ نے شاید نہ دیکھی ہو, ہم نے تو اپنے بچپن میں گاؤں کے اندر وہ جلائی بھی ہیں دیا جلائی. تو اس وقت یعنی آپ چونکہ شروع میں شہری, ہم تو دیہاتی زندگی میں یہ استعمال کرتے آئے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کو سوتے وقت دیا گل کر کے سویا کرو, یعنی کہ اس کو بھی بند کر دو. کس لیے؟ آگ ہوتی ہے نا. اب یہ لائٹ جلتی رہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ جو لائٹ اس وقت آگ جلتی تھی نا, فرمایا کہ یہ چوہا وغیرہ کمروں کے اندر گھومتا ہے, وہ کہیں اس کی آگ کو ایسے آگے گھسیٹے اور وہ کپڑوں کو لگ جائے تو آگے جو ہے نا وہ جلنے کا جو اس میں آئل ہے وہ گر جائے, گرم آئل, اس سے آگ بھڑک سکتی ہے, پھر وہاں سے آگ بھڑک. تو وہاں پر خاص طور پہ چوہے کا تذکرہ ہے کہ وہ اس طرح کی چیز کا سبب بن سکتا ہے. تو گویا کہ گھر کے اندر یا کمرے کے اندر, بیڈ روم کے اندر چوہے کا اس طرح سے دیکھا جانا, کمر پہ ہے وہ اپنے بیڈ روم پہ ہے, تو یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے. یہاں پر کوئی نہ کوئی چیز ایسی جو کمرے کے اندر رہنی چاہیے تھی, شاید کوئی راز وغیرہ ہو جو میاں بیوی کا یا گھر کا کوئی راز, وہ کوئی لیک ہونے کی طرف اشارہ ہو. اور پھر یہ جو خاتون ہیں انہوں نے خواب دیکھا ہے, مجھے تفصیل ان کی معلوم ہے, یہ خود تقریباً وہ 60-70 سال کی ہیں, 60-65 سال کی ہیں. تو اب ان کو تو اولاد نہیں, لیکن بسا اوقات ان کی بیٹی یا ان کے آگے بہو وہ اگر پریگننٹ ہوں تو یہ چوہا کہاں پر گھوم رہا ہے, کمر پہ ہے. تو گویا کہ ان کی جو پریگننسی ہے اس کے اندر کوئی مسائل, کوئی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں, بچے کی ولادت کے بارے میں پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں. اور پھر بچہ جب پیدا ہونے کے بعد بھی کوئی ایسی خبر مل سکتی ہے کہ جس کو سن کر شاید وہ ناپسند ہو. بعض دفعہ بچے نافرمان نکل آتے ہیں, کیونکہ چوہا فاسق ہے, تو فاسق نافرمان کو کہتے ہیں. جیسے آپ نے آغاز میں کہا اس کو مار دینے کا حکم ہے پہلے. تو اب اس کا تعلق یعنی وہ اگر پریگننٹ ہیں ان کی کوئی بیٹی یا کوئی بہو, تو ان کی پریگننسی کا بھی خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اس دوران ڈاکٹر کے پاس باقاعدہ علاج معالجے کے لیے, اور پھر جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کو اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں دیں, اس کو باقاعدہ دم کریں, اور اس کی پوری اسلامی تربیت کی جو ہے وہ ایک ذمہ داری وہ اٹھائیں. تو یہ خواب اس طرح کا نظر آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی پھنس گیا. یعنی اگر کوئی اس وقت ان کی بہو یا بیٹی پریگننٹ ہے تو ابھی سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شروع کر دیں. جیسا کہ ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کا خواب آئے جس کے اندر کوئی تنبیہ ہو, کوئی اشارہ, کوئی تحذیری نوٹ ہو جس کو ہم کہتے ہیں, تو انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگ جائے, اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط بنانا شروع کر دے, تو پھر وہ جو مصیبت یا آزمائش آنے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے اندر تھوڑی سی تنبیہ ہے اور کچھ پریشانی, کچھ راز میاں بیوی کے, بس ان کو ذرا تھوڑا سا سنبھالیں. اور پھر کوئی اس کے اندر
بسا اوقات اب کمر کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، کوئی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بسا اوقات، اب مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو خاتون ہے جن کا خواب ہے وہ ڈاکٹر ہیں میڈیکلی طور پہ، MBBS ہیں، اور ایک بڑا ہسپتال بھی چلا رہی ہیں، اور پھر ایک اس کے ساتھ ساتھ دینی ادارہ بھی چلا رہی ہیں۔ اچھا، دونوں چیزیں ہیں، اور بڑا وہ مالی طور پر وہ دینی ادارے کو سپورٹ بھی کرتی ہیں۔ تو یہاں پر اکیلی ہیں۔ اب یہاں پر لوگوں کی نظروں کے اندر آدمی آ جاتا ہے کہ یار یہ اکیلا کیسے سپورٹ کر رہا ہے، یہ کہاں سے پیسہ لا رہا ہے۔ تو ایسی چیزیں نظر بد کا بھی انسان شکار ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کو خود بھی اپنے آپ کو دم کرنا ہے، اپنی بہو بیٹی کو بھی دم سکھانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے، پھر اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں کہ جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا گیا ہے، میں نے خواب دیکھا کہ میری آنکھ کے اندر ایک اور آنکھ دکھائی دے رہی ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ آنکھ کے اندر دوسری آنکھ، اب آنکھ کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہم سن رہے تھے کہ آنکھیں نبینا نہیں ہوتی بلکہ دل نبینا ہو جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں نہیں جو ہے نا معذور ہوتے بلکہ دل کی معذوری ہوتی ہے۔ لیکن آنکھ ہمارے دیکھنے کا کام کرتی ہے، ہم نے کوئی چیز دیکھنی ہو تو وہ آنکھ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر مزید آنکھ کا آ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو قوت بصارت اور پھر بصیرت، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے اندر آپ کو طاقت اور قوت عطا فرمائے گا، اضافہ ہوگا، اور حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے کی اللہ تعالیٰ قوت اور طاقت عطا فرمائے گا۔ تو یہ، اور پھر آنکھ جو ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو آنکھ دراصل ہماری اولاد بھی ہے، بیوی کے لیے آنکھ اس کا شوہر بھی ہے، اور شوہر کے لیے اس کی آنکھ اس کی بیوی بھی ہے، اور جو اولاد ہے وہ تو والدین کی آنکھیں ہوتی ہی ہیں۔ تو آنکھ کے اندر آنکھ کا اضافہ گویا کہ اولاد کی طرف سے والدین کو، اور بیوی کو شوہر کی طرف سے، اور اگر شوہر نے خواب دیکھا ہے تو اس کو اپنی بیوی کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ اور یہ دینداری کی طرف اس لیے اشارہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی گئی ہے، گویا کہ یہ نمازی ہونے اور دینداری کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور پھر آنکھ اگر دائیں ہے، اس کے اندر آنکھ دیکھی ہے، تو آنکھ کے اندر آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک بیٹا ہے، اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ مزید اولاد عطا کرے گا، یہ ان کے پوتے پوتی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ دائیں آنکھ کا صرف آپ نے بتایا۔ اگر دائیں آنکھ کے اندر دوسری آنکھ دیکھی ہے تو ان کا بیٹا، ان کو آگے اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے گا، گویا کہ، اور چونکہ آنکھ مؤنث ہے تو آگے ہونے والی پوتی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اور اگر یہ لیفٹ والی آنکھ کے اندر دیکھا ہے، دوسری آنکھ ہے، تو ان کی ایک بیٹی ہے، وہ آگے پریگننٹ ہے، اور اگر نہیں بھی ہے، شادی شدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا یا بیٹی عطا کرے گا۔ گویا کہ بائیں آنکھ کے اندر اگر آنکھ دیکھی ہے تو یہ ان کے نواسے نواسی کی طرف اشارہ ہے، اور اگر دائیں آنکھ کے اندر دوسری آنکھ دیکھی ہے تو یہ پوتے پوتی کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے بتائی ہے کہ بڑی رائٹ آنکھ جو ہے وہ بیٹا اور لیفٹ آنکھ بیٹی۔ یہ جتنے بھی اعضاء ہیں نا، دانت اگر دائیں طرف والے ہوتے ہیں، اگر بڑی ہوتے ہیں تو وہ جو گھر کے بوڑھے مرد ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اگر دائیں طرف والے باقی دانت ہوتے ہیں تو وہ مرد ہوتے ہیں نوجوان، اور اگر لیفٹ سائڈ والے ہوں تو اس سے مراد گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، اور اگر داڑھیں ہوں تو گھر کی بزرگ خواتین ہوتی ہیں۔ تو اس طرح جو دائیں طرف والی آنکھ ہے وہ اسی طرح بیٹا، اور لیفٹ والی جو ہے وہ بیٹی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بڑا ڈیپ نالج ہے ویسے یہ بھی۔ اچھا، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ پوچھا گیا، میں نے خواب دیکھا کہ شادی کا فنکشن ہے اور وہاں میرا پرس چرا لیا گیا ہے، پریشانی میں آنکھ کھل گئی، تعبیر کیا ہوگی؟ اب پرس چوری ہو تو پریشانی تو ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، اور پرس کے اندر یعنی عورت کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل یعنی اس کو بہت محبوب ہوتی ہیں، یعنی فنکشن کے اندر لے جیولری ہوتی ہے، آپ کے پیسے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، کارڈز ہیں، آئی ڈی ہے آپ کا، بہت ساری چیزیں، گویا کہ وہ چیزیں جو بالکل خفیہ رہنے والی ہیں، کارڈ کے اوپر جو ہے نا وہ پاس ورڈ یا اس طرح کی چیزیں، گویا کہ کوئی راز میاں بیوی کا، اس کی کہیں حفاظت نہیں ہو رہی۔ شادی کا فنکشن ہے، پبلک میں جو ہے نا وہ چوری ہو رہا ہے، تو گویا کہ کوئی راز ہے جو میاں بیوی کا وہ کہیں لیک ہو رہا ہے، اور پھر یہاں پر میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان کے اندر بھی کوئی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ، اور پھر جو مالی مشکلات ہیں چونکہ اس کے اندر
اس کے کارڈز ہیں، اس کے پیسے ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو مالی مشکلات کا بھی سامنا ان کے شوہر کو ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ عورت پریگننٹ ہیں، شادی شدہ پریگننٹ ہیں، تو ان کی پریگنینسی کو بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جی اگر خواب کے اندر یہ پرس چوری ہوا ہے یا گم ہوا ہے، انہوں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، تو اس کا مطلب پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر پریشانی کی بات ہوتی تو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی، لیکن ڈھونڈنے کے بعد، کوشش کے بعد اگر انہوں نے پا لیا ہے تو گویا کہ بعد از مشقت ان کو اور ان کے گھرانے کو خیر و برکت ملنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، لے جی، مجھے پتا کہ آپ ڈیٹیل میں جانا چاہ رہے تھے لیکن میں نے روک دیا آپ کو، وقت کی کمی تھی جی، وقت ختم ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، قاری عظیم سرور صاحب۔ قاری صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ، بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں آپ، جذبہ جوان رکھیے ایسی، اور اسی طرح سے محبتیں سمیٹتے رہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے شیخ ہاشم یزمانی صاحب۔ سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ بارک اللہ۔ لے جی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آج کا پروگرام بڑا خوبصورت رہا ہے، سوشل میڈیا پہ کلپس اپلوڈ ہوں گے، لازمی دیکھیے گا۔ فیس بک، یوٹیوب، ہمارے سارے پیجز کو آپ جوائن بھی کر لیں، یوٹیوب کا ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ نوید نظامی کو اجازت دیجیے پوری ٹیم کے ساتھ، اللہ حافظ۔